نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آنتوں کا انفیکشن ہو جائے تو دہی کا استعمال کریں، انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ کم کھانا، زیادہ چلنا اور کم بولنا حکمت کی نشانی ہے۔ جو عورتیں اپنا رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں وہ سونف والا دودھ پیا کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بیماری آنے سے پہلے کرو۔ جن کو سر میں درد رہتا ہو تو وہ انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ سکون دل اکثر سادہ زندگی اور صاف نیت میں ملتا ہے۔ برے وقت میں کسی سے امید مت رکھو کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کمزور بنا دیتا ہے۔ ہر درد دوا سے نہیں، کبھی کبھی دعا سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قبض رہتی ہو یا پیٹ میں گیس ہو تو گنے کا جوس پئیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حکمت یہ نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کب خاموش رہنا بہتر ہے۔ گھٹنوں یا جوڑوں میں درد کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایلو ویرا کھائیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تندرستی ہزار نعمت ہے اور بے سکونی ہزار بیماریوں کی جڑ۔ شوگر کے مریض کے لیے کولڈ ڈرنکس زہر سے کم نہیں، اس لیے ان کا استعمال کم کریں۔ دل کو صاف رکھو کیونکہ اکثر بیماریوں کی ابتدا فکر سے ہوتی ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کولیاں کریں اور عرقِ گلاب استعمال کریں، پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے اور پیشاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور قبض نہیں ہوتی۔ جو لوگ رات کو زیادہ چاول کھاتے ہوں ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے اور معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جن کا بلڈ پریشر لو اور جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہو ان کے اندر خون کی کمی ہے۔ جو عورت یہ چاہتی ہو کہ چہرے کا میک اپ اتارتے وقت چہرہ خراب نہ ہو تو وہ کچے دودھے کا استعمال کرے۔ جن بچوں کو سبق یاد نہ رہتا ہو وہ صبح کو دہی کھایا کریں، اس سے یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ مردانہ کمزوری یا وائٹ سیل میں کمی ہو جائے تو ملیٹھی دودھ کے ساتھ کھا لیں، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بدن میں تھکاوٹ یا کمزوری محسوس ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پیو، بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ جن کو بواسیر یا قبض کا مسئلہ ہو وہ پانی ٹھنڈا نہیں گرم کر کے پئیں۔ معدے میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو پانی میں سونف شامل کر کے پیو، معدے کی گرمی دور ہو جائے گی۔ سفید آٹے کی روٹی ربڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے، جس کو کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ تاکہ معدہ خراب نہ ہو۔ اگر بخار میں باڈی ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیں، بخار اتر جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ جوانی ہمیشہ قائم رہے تو کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جو عورت حاملہ ہو وہ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ دماغی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی درد کرنے لگے تو دیسی مرغی کا گوشت کھاؤ، ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ خون گاڑھا رہتا ہو تو ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو وہ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھائیں، یہ سانس کی بیماری سے بچائے گی اور نہ خون جمنے دے گی۔ جن کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ کھیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔
خون کی کمی اور پیشاب کی انفیکشن سے بچنا چاہتے ہو تو دہی کا استعمال روزانہ کیا کرو۔ بال لمبے، گھنے، چمکدار اور نرم و ملائم بنانا چاہتے ہو تو بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بالوں میں لگا لو، بال مضبوط ہو جائیں گے۔ کھانسی بہت زیادہ ہونے لگے تو کلونجی والے پانی کا 1 گھونٹ پی لو، کھانسی فوراً دور ہو جائے گی۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط بنانا چاہتے ہو تو دودھ میں شہد ملا کر پیا کرو، اس سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ جن کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ پکے ہوئے کیلے کھائیں، اس سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے گرمی کا احساس کم ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی جلد کو گورا بنانا چاہتے ہو تو گائے کی چربی سے ہاتھوں کی مالش کرو، اس سے سانولے ہاتھ گورے ہو جائیں گے۔ اگر بات کرتے ہوئے منہ سے بدبو آئے تو بنا چینی کے لیمن جوس بنا کر پئیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی کمر میں درد نہ ہو تو نہار منہ 1 عدد جاپانی پھل کھاؤ۔ چہرے کی جلد چمکدار اور پرکشش بنانا چاہتے ہو تو کھیرے اور لیمبو کا رس ملا کر پیا کرو، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ لیمبو اور پودینے کا رس ملا کر پیا کرے، اس سے ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جسم میں بلغم یا ریشہ ہو تو انگور کھاؤ، اس سے ریشہ ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں میں چڑچڑاپن زیادہ ہو وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پیا کرے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ریڑھ کی ہڈی مضبوط بنانا چاہتے ہو تو تکیے کے بغیر سونے کی عادت ڈالیں۔ جن لوگوں کو شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو مکئی کا استعمال کیا کریں، اس میں آئرن کی وفر مقدار ہوتی ہے، یہ خون کی کمی دور کرتی ہے۔ نزلہ، زکام یا گلے میں خراش ہو تو تازہ گنے کا رس پی لو، گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے۔ معدہ مضبوط بنانا چاہتے ہو تو صبح کے ناشتے میں تھوڑا سا جامن کھا لیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جن کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور ساتھ 1 چمچ شہد کھا لیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ نکسیر کا خون بند نہ ہو رہا ہو تو ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگے، خون بند ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح کا ناشتہ ٹائم پہ کریں۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہو وہ روزانہ عجوہ کھجور کھائیں، آہستہ آہستہ کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ خاموشی اکثر ان سوالوں کا جواب ہوتی ہے جو لفظوں سے نہیں دیے جا سکتے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، لوگوں کے بغیر بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ عزت ہمیشہ کردار سے ملتی ہے، دولت سے نہیں۔ جو شخص صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کی ہر جنگ جیت لیتا ہے۔ دل صاف ہو تو چہرے کی خوبصورتی خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس اور اعتماد سے قائم رہتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، لباس سے نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بس حوصلہ قائم رکھو۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ حکمت مند وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے غصے اور اپنی خواہشات پر قابو رکھے۔ جسم کی تھکن آرام سے ختم ہوتی ہے مگر دل کی تھکن صرف سکون سے۔ سادہ غذا اور پاکیزہ نیت لمبی زندگی کا راز ہے۔ ہر بیماری دوا نہیں مانگتی، کچھ درد صرف محبت اور توجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں۔
جو شخص وقت پر سونا اور وقت پر جاگتا ہے وہ عادی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں سے بھی سبق سیکھ لے۔ پریشانی دل کو کمزور، شکر دل کو مضبوط بناتا ہے۔ صحت مند جسم میں ہی روشن سوچ اور مضبوط ارادے جسم لیتے ہیں۔ سب سے بہترین دوا مسکراہٹ، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان بولنے سے پہلے سوچے اور غصے سے پہلے صبر کرے۔ صحت کا خزانہ وہی سنبھال سکتا ہے جو اپنی عادتوں کو سنوار لے۔ کم کھاؤ، غم کم کرو اور زیادہ مسکراؤ، یہی اصل زندگی کا راز ہے۔ دل کی صفائی جسم کی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو شخص شکر گزار رہتا ہے اس کے دل میں سکون خود آ جاتا ہے۔ ہر تھکن نیند سے نہیں جاتی، کچھ تھکن محبت اور دعا سے ختم ہوتی ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو زیادہ بولے، بلکہ وہ ہے جو صحیح وقت پر خاموش رہے۔ صحت صرف جسم کی نہیں، خیالات کی بھی ہونی چاہیے۔ غصہ انسان کو کمزور کرتا ہے جبکہ صبر اس سے مضبوط بناتا ہے۔ اچھی صحبت، اچھی غذا اور اچھی نیت کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ مشکل میں بھی سکون قائم رہے۔ صحت کی اصل بنیاد صاف دل، صاف نیت اور سادہ زندگی ہے۔ جو شخص اپنی عادتوں کو بدل لیتا ہے وہ اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں بلکہ اکثر بڑی دانائی ہوتی ہے۔ زیادہ فکر جسم کو تھکا دیتی ہے اور زیادہ شکر روح کو طاقت دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے، ضد پر قائم نہ رہے۔ سکون بازاروں میں نہیں، اپنے اندر کی خاموشی میں ملتا ہے۔ جسم کی بیماری دوا سے ٹھیک ہوتی ہے مگر دل کی بیماری محبت سے۔ جو اپنے نفس پر قابو پالے وہ دنیا کی بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔